अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में 3 खबरें जिनका तज़किरा बहुत ज़रूरी है, जो मैं जल्दी से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक तो हमाद अज़हर की गिरफ़्तारी के हवाले से, उनके घर पे कितने डाले गए हैं, अभी रिसेंटली उनके फादर की डेथ हुई है, ये सारा मामला क्या है, हमाद अज़हर इसमें झूठे निकले हैं या सच्चे निकले हैं, असल हकीकत और कहानी उनकी गिरफ़्तारी की क्या है, आपके सामने रखूँगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो आप लोगों ने सुनी थी कि आदिल बाजा नामी जो शख्स है उसका बाजा बज गया है। लंदन में जो अदालत है उन्होंने बहुत उसकी जो है ना छित्रौल की है, और उसको जो सज़ा हुई है और जो जुर्माने हुए हैं, और उसके बाद वो जो जिस कदर परेशान है, और उसके बाद जो उसका झगड़ा अब पीटीआई के अंदर जो लोग हैं उनके साथ शुरू हो गया है। इमरान रियाज खान वीएस आदिल बाजा, इनके दरमियान जो है वो शदीद झगड़ा शुरू हुआ है। दोनों ट्विटर के ऊपर आकर जो है नोक झोंक कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, क्यों सज़ा हुई है, किस केस में हुई है, और क्या इदारों के ऊपर उसने हमारे इल्ज़ाम लगाया था, और किस में वो झूठा करार पाए, ये सारी तफसीलात से आपको आगाह करूँगी। इसके अलावा एक और बड़ी ख़बर आपको पता चली होगी कि जनाब इस्लामाबाद के अंदर मनों के हिसाब से गधे जो हैं उसका गोश्त आपको पता चला होगा कि मिला है। उसके अलावा गधे ज़िंदा भी वहाँ पे मिले हैं, और वो जो स्लॉटर हाउस है उसका मालिक कौन निकला है, और अब फाइनली उस हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं जो आज की वीडियो में शेयर करनी है आपके साथ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमाद अज़हर की। हमाद अज़हर का आप लोग जानते हैं तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, और वो पिछले काफ़ी अर्से से रूपोश थे और वो सामने नहीं आ रहे थे मंजर आम पर। बीच में एक दो मरतबा उनकी तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जहाँ पर वो बारबेक्यू करते दिखाई दे रहे थे, और लोग कह रहे थे कि रियासत क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ती, 9 मई में जो डायरेक्ट मुलव्विस लोग थे। और फिर आपने देखा कि हमाद अज़हर के जो वालिद हैं उनका इंतकाल हो गया, और फिर उसके बाद ये ख़बरें सामने आईं कि PMLN के कुछ लोगों ने, ख़ासतौर पर मियाँ साहब ने, हमाद अज़हर तक ये मैसेज पहुँचाया, कन्वे किया। इसका मतलब है पता था कि वो कहाँ हैं, कि आपको जनाजे में शिरकत करनी चाहिए। और उसके बाद हमाद अज़हर ने अपने वालिद के जनाजे में ना सिर्फ शिरकत की, बल्कि जनाजे के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो लीगल टीम है उनसे मशवरे के बाद इस चीज़ के नतीजे पे पहुंचाऊं कि मज़ीद और रूपोश रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं केसेस का सामना करूँगा। अभी वो अपनी लीगल टीम के साथ इन सब चीज़ों के अंदर मसरूफ़ थे कि जनाब ये ख़बर सामने आई कि आज के दिन में अभी जब आप ये ख़बर देख रहे हैं कि हमाद अज़हर के घर पर पुलिस के डाले गए, और उन्होंने जाकर हमाद अज़हर को गिरफ़्तार करने की कोशिश की और वहाँ पर पूछगछ करते रहे। हमाद अज़हर जो हैं वो ख़ुद ट्विटर पे आए, उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने इस हवाले से लोगों को आगाह किया। लेकिन इस पूरी ख़बर की असल हकीकत क्या निकली मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर के घर जो है उन्होंने कहा जी पुलिस की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। उन्होंने एक्स के ऊपर आकर लिखा कि मेरी रिहाइशगाह पर पुलिस की बार बार आमद हो रही है। 3 पुलिस के डाले भी अभी घंटा भर पहले जो है वो आए थे और मेरे मुलाजमीन से पूछगछ करते रहे। और तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमाओं की तरह हमाद अज़हर हैं उनके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वो इस तरह से रूपोश थे। अब हमाद अज़हर ने जब ये ख़बर जो है ट्विटर पे आके लगाई तो हर तरफ से बैकलैश आया, हर तरफ से लोगों का गम व गुस्सा आया, ख़ासतौर पर PTI के सपोर्टर्स के, जनाब पुलिस क्यों आई, ये है वो है। हालांकि पुलिस को तो आना ही था, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ख़बर जो है वो झूठी निकली। और फिर वहाँ पर ये 1-2 सहाफ़ी हज़रात जो हैं, ये रिपोर्टर्स जो हैं, ये पहुँच गए हमाद अज़हर के गेट के ऊपर। जाके उनके गार्ड से जब ये सारा मामला पूछा तो गार्ड साहब ने जनाब कहा कि सिर्फ एक मोटरसाइकिल पे एक पुलिस वाला आया था, कोई डाला नहीं आया। क्या कहा, हैव अ लुक। ये हमाद अज़हर का घर है और हमने दरवाज़ा नॉक किया तो उनके गार्ड बाहर आए। आप देख सकते हैं उनके हाथ में तस्बीह है, कुछ पढ़ भी रहे हैं, कुछ विर्द भी कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ ऐसा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम आतिफ। आतिफ भाई हैं। आतिफ भाई थोड़ा सा करीब आ जाइए, हमारा मोबाइल है, माइक नहीं है। आतिफ भाई आप कब से मतलब रात के किस पहरा देने के लिए यहाँ पे बैठे थे? मैं तो सुबह 5 बजे शिफ्ट खत्म हो जाता है। और रात कितने बजे शुरू होती है? रात नहीं 5 बजे शुरू हो जाता है। 5 बजे शाम को शुरू होती है 5 बजे और खत्म कितने बजे? सुबह 5 बजे होती है, यानी कि आप 5 बजे की इधर ड्यूटी दे रहे हैं। तो क्या अब से कुछ देर पहले, 1-1.5 घंटा पहले भी आप इधर ही थे? हाँ इधर ही मैं। और कोई पुलिस वगैरह के डाले आए? आया था एक मुंडा था या पुलिस वाला था? पुलिस वाला था। एक मोटरसाइकिल आई थी। मैंने पूछा मैंने बताया वो बाहर किया था। अच्छा, एक पुलिस वाली बाइक आई, उन्होंने नॉक किया, फिर आप बाहर आ गए और आपसे पूछा कि क्या हमाद अज़हर घर हैं, ऐसा किया। और पुलिस के डाले वगैरह भी आए थे? नहीं। और अब मैं आपको देने लगी हूँ आज की सबसे बड़ी खुशखबरी।
عادل باجا نامی ایک کتا شخص، معذرت کے ساتھ مجھے یہ ورڈز بولنے پڑ رہے ہیں، جو اپنے ملک سے بھاگ کے اپنے ہی اداروں کے خلاف باہر کے ملکوں میں بیٹھ کر انڈیا سے فنڈنگ لے کر اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر رہا تھا۔ کتا تو پھر بھی بہتر لفظ ہے، کتا جو ہے نا وہ جب کسی کے در پہ ایک روٹی بھی اسے ڈال دو نا تو پھر وہ ساری زندگی کبھی اپنے اس مالک کو کاٹتا نہیں ہے، وہ اس کے آگے دم ہی ہلاتا ہے۔ اس شخص نے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے جتنا پروپیگنڈا پھیلایا، پی ٹی آئی سے اس کا تعلق نکلا، جس طرح سے یہ ساری چیزوں میں انوالو رہا، پھر جناب اس نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو وار کیے، تو اچھی اور خوشخبری کی بات تو یہ تھی کہ اس کے اوپر لنڈن کے اندر یہ مقدمہ ہار گیا، اس کو بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اب یہ کتے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ اب عمران ریاض خان کے اوپر اس شخص نے کچھ الزامات لگائے تھے، اور اب یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ اس شخص کے لیے آ کر گواہی دے گا۔ عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر جھوٹ بول دیا کہ اس نے مجھے انوائٹ نہیں کیا۔ ان کا جھگڑا جو چل رہا ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں اس کو ہوئی سزا کس سلسلے میں۔ جناب ارشد شریف قتل کی جو جی آئی ٹی رپورٹ تھی، اس میں اس شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آئی ایس آئی کا ذکر ہے، لیکن لنڈن کا جو ہائی کورٹ ہے اس نے عادل باجا کو پوری طرح سے بجا کے رکھ دیا، اور انہوں نے اس کو اتنی شرمندگی وہاں پہ اس کا سامنا کرنا پڑا، ہزیمت کا اس شخص کو سامنا کرنا پڑا۔ اس شخص نے پاک انٹیلیجنس کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے تھے، اور وہ تمام الزامات اس کے لنڈن کے کورٹ کے اندر جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ بات یہ کہ پاکستان کے اندر جس کا جو دل کرتا ہے منہ اٹھا کے اس کے اوپر جو مرضی بکواس کر دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، غلط خبریں شیئر کرتا ہے، لوگوں کے دماغوں کو پلیوٹ کرتا ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں یہ چیزیں نہیں نہ ہوتی۔ پھر لنڈن ہائی کورٹ میں عادل راجہ کو پاکستان کے خفیہ اداروں کے خلاف جھوٹے ثبوت، اچھا یہ عدالت کے اندر جھوٹے ثبوت بھی اس نے پیش کیے، اس پہ پھر اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو ججز ہیں وہاں کے، ان کو وہ جو عادل باجا ہے اس کے اوپر شدید برہم ہو گئے اور کہا کہ پاک انٹیلیجنس پر لگائے گئے تمام الزامات تمہارے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اچھا یہ جو اس نے پاک آرمی پہ الزامات لگائے تھے، پاک آرمی کی جانب سے بریگیڈیئر راشد نصیر اور پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ مکمل تیاری کے اندر نظر آئی۔ یہ سارے ثبوت انہوں نے کورٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کیے۔ دوران سماعت عدالت نے عادل راجہ کی جانب سے پاکستانی خفیہ اداروں کے خلاف پیش کیے گئے شواہد کو نہ صرف بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا، بلکہ ٹھوس شواہد نہ پیش کرنے کی وجہ سے عادل راجہ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور لنڈن کی جو عدالت ہے ان کے جو جج ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ عادل راجہ کا دعویٰ غلط معلومات پر مبنی دکھائی دیتا ہے، اور عادل راجہ کے انٹیلیجنس پہ لگائے گئے الزامات جو ہیں وہ تمام جھوٹے اور بناوٹی ہیں، اور انہوں نے کڑی تنقید کی۔ جج صاحب نے اس کو فل شرمندہ کیا اور پوچھا کہ صحافی ارشد شریف کی جی آئی ٹی رپورٹ میں جو آئی ایس آئی کا تم نے بتایا تھا کہ ذکر ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے، اور آپ اس ادارے پر کس طرح سے یہ الزامات جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ اور پھر عادل راجہ کی جانب سے شواہد جو ہمیں توڑ مروڑ کے اس نے پیش کرنے کی کوشش کی، جس پہ جج صاحب جو ہے وہ شدید برہم ہوئے، اچھی خاصی جو ہے نا انہوں نے کتیا کت کہتے ہیں نا وہ کی۔ اب جناب عادل باجا جو ہے یہ سامنے آیا اور اس نے آ کر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ تھے جن کی مجھے گواہی کی ضرورت تھی، انہوں نے گواہی نہیں دی، جس کی وجہ سے میں جو ہوں وہ تنہا رہ گیا اور میں کیس ہار گیا، اور الزام تھا اس کا جناب عمران ریاض خان کے اوپر۔ اب عمران ریاض خان جو ہیں انہوں نے کیا کہا اس چیز کے بارے میں، انہوں نے بھی ایک جھوٹ بولا، کیونکہ پی ٹی آئی کا اور جھوٹ نہ بولا یہ ہو نہیں سکتا، لیکن کیا کہا میں آپ کو ذرا وہ بھی پڑھ کے سناتی ہوں۔ عمران ریاض جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا اور لکھا، میں کوئی فرشتہ یا مہاتما نہیں ہوں کہ مجھ پر کوئی غلط اور گھٹیا الزامات لگائے، میری فیملی کی جان خطرے میں ڈالے اور بغیر اس کی درخواست کے میں خود منہ اٹھا کر عدالت میں چلا جاؤں۔ اصل میں عمران ریاض خان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے انوائٹ نہیں کیا، مجھے بلایا نہیں۔ انہوں نے آگے لکھا، نہ مجھ سے کسی نے اس سلسلے میں رابطہ کیا اور نہ کسی نے پروپیگنڈے پر معافی مانگی۔ جو باتیں میں روزانہ اپنے بلاگ میں کرتا ہوں انہیں عدالت میں دہرانے پر مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کے فضل سے حاضر ڈیوٹی مجھے مجبور نہیں کر سکے تو دوسرے کیا کریں گے؟ ایک تھپڑ تک نہ کھانے والے مجھے حب الوطنی اور بہادری پر بھاشن نہیں دے سکتے۔ اصل میں عمران ریاض خان جب بھاگے تھے پاکستان سے تو عادل راجہ نے ہی بتایا تھا کہ آئی ایس آئی کی مرضی کے بغیر یہ شخص بھاگ نہیں سکتا، اور اس نے الزام لگایا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے یہاں سے بھاگا ہے۔ تو عمران ریاض خان کو اس چیز کے اوپر غصہ تھا۔ اب اگر عدالت کے اندر عمران ریاض خان کی گواہی چاہیے تھی تو عادل باجا اب جناب کیا کہہ رہا ہے، میں ذرا وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ عادل باجا نے ٹویٹ کی اور لکھتا ہے کہ عوامی سطح پر اپیل سے پہلے میں نے عمران ریاض سے 27 جنوری 2025 کو ٹرائل شروع ہونے سے پہلے 4 ماہ پہلے بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کیا۔ پیغامات انہیں موصول بھی ہوئے مگر انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ خیر ہوگی ان کی کوئی مجبوری، مگر اب یہ کہنا کہ مجھے بلایا نہیں گیا سراسر غلط بیانی ہے۔ تو یہ سب کتے اب آپس میں لڑ رہے ہیں۔
اچھی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ یہاں سے بھاگ کے باہر کے ملکوں میں جا رہے تھے کہ پاکستان میں اب ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، یہاں پہ تو پروپیگنڈا کر لیتے ہیں کہ ڈالا پہنچ گیا جی، اٹھا کے لے گئے جی، بعد میں کہتے ہیں جی جنسی اعضاء کے ساتھ جو ہے نا اینٹیں باندھ کے تشدد کیا گیا. اس طرح کی باتیں ہم نے سنی ہے نا. عمران خان نے خود پریس کانفرنس کی تھی ایک شخص کو ساتھ بٹھا کے. اس طرح کی باتیں پاکستان میں کر کے اداروں کے خلاف لوگوں کا دماغ گندا کرتے ہیں، لیکن باہر کے ملکوں میں اس لیے بھاگ جاتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے اس طرح کی بلاگنگ کریں گے تو وہ اب چلے گی نہیں، تو باہر بیٹھ کے چلے گی. لیکن اچھی بات اب یہ ہے کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد اب باہر بیٹھے ہوئے جتنے بھی کتے ہیں وہ اب بھونکنے سے پہلے 10,000 دفعہ جو ہے سوچیں گے. اور اب بات کر لیتے ہیں گدھے کے گوشت کی. جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے کہ اسلام آباد سے بہت بڑی تعداد میں منوں کے حساب سے گدھے کا گوشت جو ہے وہ برآمد ہوا، اور سلاٹر ہاؤس باقاعدہ طور پہ وہاں پہ نکلا جس نے جو ہے نا وہ 14 طبق روشن کر دیے. اور واقعی پاکستان کے اندر اوبیسلی ہر دوسرا بندہ گوشت کھاتا ہے، گوشت خور ہے، لیکن ہر دوسرا بندہ ہوٹلنگ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے اس خبر کے بعد ہوٹلنگ کو کافی نقصان پہنچے گا. اسلام آباد کے علاقے ترنول سے گدھے کا گوشت ملنے کا مقدمہ جو ہے شکر ہے کہ وہ درج کر لیا گیا. اسکرین کے اوپر وہ شخص کی آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی. بیسکلی ایک چائنیز شخص تھا جو پاکستان کے اندر رہ رہا تھا اور اس نے وہاں پہ سلاٹر ہاؤس بنایا ہوا تھا. اصل میں معاملہ ہے کیا، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتی ہوں. چائنا کے جو لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے وہ تو کیڑے بھی کھا جاتے ہیں، وہ تو جانور بھی کھا جاتے ہیں، تو وہ لوگ اسی طرح سے گدھے کا گوشت بھی کھاتے ہیں. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بڑی تعداد میں گدھے جو ہیں ان کی تعداد ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر گدھے سے سوائے وزن لادنے کے اور تو کوئی کام لیا نہیں جا سکتا. لہٰذا پاکستانی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو گدھے جو ہیں وہ یہاں سے آپ کو پرووائڈ کریں گے. اب شاید گوشت کا بھی میرے خیال سے کوئی معاہدہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں. لیکن اب اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا کے پاکستان میں ہی اس کو سپلائی کرنا شروع کر دیا گیا ہے، تو یہ ایک کرائم ہے. اب گزشتہ روز اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے ترنول میں جو چھاپا مارا اس میں 50 سے زائد گدھے اور 25 من گوشت جو ہے وہ برآمد کیا گیا. مقدمہ درج ہوا. ترجمان اتھارٹی جو ہے انہوں نے بتایا کہ گدھے کے گوشت کی ترسیل سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں اور گدھے کے گوشت کی سپلائی میں ملوث مقامی افراد کا سراغ لگایا جا رہا ہے جو اس سارے دھندے میں ملوث تھے. پھر اس کے بعد جو تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ آیا یہ جو گوشت ہے یہ صرف اسلام آباد کے اندر ہی سپلائی کیا جا رہا تھا یا دوسرے شہروں کو بھی سپلائی کیا جا رہا تھا. اس حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.